بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک پانی کا مشکیزہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ چاہتے تو کوئی بھی خادم یہ کام کر سکتا تھا، تو آپ سے عرض کی گئی کہ حضور آپ رہنے دیجئے، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، تو آپ مشکیزہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہے اور میں نے اسے نیچے دھکانے کے لیے ٹھان لیا۔ سبحان اللہ! کیا کہا کہ آپ کے اندر کہاں سے خود پسندی آ سکتی ہے؟ شادیوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ کے اندر کہاں سے خود پسندی آ سکتی ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر ہماری کیسی تربیت ہے؟ آپ آپ فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مشکیزہ اپنے کندھوں میں اٹھایا۔ سبحان اللہ! آپ سوچیں ذرا کہ آپ تو آپ کی عزت اپنے آپ کی عزت بناتے ہیں، تو وہ لوگ تو وہ جو پیارے لوگ تھے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے اپنے نفس کو، آپ اپنے نفس کو عزت دیتے ہیں، اونچا دکھاتے ہیں۔ عقل کریں کچھ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے جو مشکیزہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، مجھے اونچا نہ چلا جائے، یہ نہ کہے کہ میں بڑا کاش ہوں، یہ غرور نہ کر لے، متکبر نہ بن جائے۔ میرے بہن بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، کاش ہمیں بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو جائے۔ ہم خلیفہ بھی نہیں ہیں، ہم تو عبادت گزار بھی نہیں ہیں، پرہیزگار بھی نہیں ہیں، عالم اور فاضل بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر غور کریں اور انصاف کے ساتھ اپنے آپ کا احتساب کریں تو شاید ہمیں گناہ ہی گناہ، خطائیں خطائیں اپنے اندر نظر آئیں گی۔ ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ 4-5 نمازیں ہم پڑھ لیں، تو کبھی حج کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، یا کسی تبلیغ کے قافلے میں سفر کر کے آ جائیں، اجتماع کا پابند ہو جائیں، امامہ پہن لیں یا داڑھی رکھ لیں، تو ہم اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ کام اچھے ہیں، مگر کیا گناہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا بری عادتیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کیا یاد ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری نیکیاں قبول ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ نیکیوں میں حلاوت بھی ہو سکتی ہے اور نیکیوں میں دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دکھلاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں نا، یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری جو ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو چیز دیں، بانٹتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، وہ نیٹ پر چلتی ہیں۔ استغفر اللہ! مگر گناہوں کا میٹر بھی تو چل رہا ہے، اس کو کون یاد رکھے گا؟ مگر آج بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کر کے بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ ہمیں گناہ یاد ہی نہیں ہیں، وہ نیکیاں ایسی یاد ہیں ہم جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر تو اور سنائیں آپ کا کیا حال ہے، ایسے کہتے ہیں، اور سنائیں آپ کا کیا حال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت مہربانی کی تھی، اپنے آپ کی تعریفیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بہت مہربانی کی تھی اللہ نے کہ 2 سال پہلے میں حج پر گیا تھا، 3 سال پہلے عمرہ بھی میں نے کیا تھا، میں نے فلاں مسجد کی تعمیر میں 2 لاکھ روپے چندہ بھی دیا تھا، فلاں غریب کو اتنے پیسے دیے، فلاں رشتہ دار کی بیٹی کی شادی بھی کروائی، یعنی 5-7 منٹ میں ساری عمر کی نیکیاں گنوا دوں، مگر بدائیوں کا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت صاحب آپ اپنی نیکیوں کا ذکر کریں۔ نیکیاں تو اتنی یاد ہیں کہ 25-30 سال کی ہوئی نیکیاں بتا دیتے ہیں، جس کو 25 سال کی پرانی نیکی یاد ہے۔ اس سے میرا ایک سوال ہے کہ فلاں وقت پر آپ نے فلاں جھوٹ بولا تھا، اور آپ کو یاد ہے؟ 2 دن پہلے آپ نے فلاں گناہ کیا تھا، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ 1 سال پہلے آپ نے فلاں آدمی کے پیسے مارے تھے، کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ یا آپ نے اپنی بہنوں کا کھا لیا ہے، وہ آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ اپنی نوکری کو پورا وقت دے رہے ہیں، وہ آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ وقت پر دفتر جا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ کہ آپ وقت سے پہلے ہی ڈیوٹی سے گھر آ جاتے ہیں، جی آپ کو یاد ہے؟ کہ آپ اپنی سیلری کو حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟
آپ نے تھوڑی دیر پہلے فلاں آدمی کی دل آزاری کی تھی، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ آپ نے اچھا کیا تھا؟ ذرا سوچئے کہ ہم کتنے گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، یہی تو نفس کی چالیں ہیں۔ اگر ہم گناہوں کو یاد رکھیں گے تو ہم شرمندہ بھی ہوں گے اور توبہ بھی کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگیں گے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا اقرار بھی کریں گے اللہ سے۔ علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر بندے سے حقیر جانو، گناہ گار جانو، ہر بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں، ہر بندے کی قدر کریں، پھر عاجزی آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ کوئی شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے اس لیے کہ اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ سے عمر میں چھوٹا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی عمر مجھ سے تھوڑی ہے اس لیے اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، اور اگر کوئی انسان آپ کی عمر کے برابر ہے تو آپ نے پھر بھی یہی سمجھنا ہے کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی اور اس کی قدر کرنی ہے، اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھیں، ہر موقع پر اپنے آپ کو ہر کسی سے کم تر ہی سمجھیں۔ خدارہ نفس کی چالوں سے بچیں۔ یہ جو فخر ہے نا اور غرور ہے یہ سب نفس کی چالیں ہیں، ان سے بچو۔ جو میرے پاس مال و دولت ہے، جو میرے پاس تعلیم ہے، جو میرے پاس ڈگریاں ہیں، جو میرے پاس حسن ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔